الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ بھی آئے ہیں یا آئیں گے انہیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ضرور ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس میں نظریات الگ الگ ہیں۔ جو نیچر قسم کے لوگ ہیں، ملحد دہریہ قسم کے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مر گئے تو مر گئے، ختم، مٹی میں مل گئے، نمٹ گئے۔ پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، مر رہے ہیں، یا ایسا ہی ہے جیسے پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں پھر سوکھ جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اچھے اعمال کرو گے، ان کے کام کرو گے، لوگوں سے اچھی طرح پیش آؤ گے تو مرنے کے بعد پھر انسان بن جاؤ گے، اور اگر برے کام کرو گے تو کتے بلی بن جاؤ گے، کیڑے مکوڑے بن جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں آواگمن، عربی میں کہتے ہیں تناسخ، یعنی تمہارے عمل کا بدلہ اگلی زندگی میں انسان بننے یا نہ بننے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور کچھ نہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، مرنے
کے بعد اسے نئی زندگی ملے گی، ضرور ملے گی، اور اس نئی زندگی کی اچھائی برائی کا مدار دنیا کی زندگی کی اچھائی برائی پر ہے۔ اگر ایمان اور اعمال کے ساتھ تم نے زندگی گزاری تو اگلی زندگی شاندار گزرے گی، بہترین گزرے گی، عافیت والی گزرے گی۔ اور اگر تم نے بے ایمانی بد عملی کے ساتھ یہ وقت گزار دیا دنیا کا تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے برے برابر نہیں ہیں، اچھے اچھے ہیں اور برے برے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بیان کی گئی ہے، اور لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ ہونے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بروں کو برا، ان کا برا انجام ہوگا۔ یہ بات ہر مسلمان کے دل میں جاگزی رہنی چاہیے۔ یہ بات بچوں کو بتلانی چاہیے، بچیوں کو بتلانی چاہیے، گھر والوں کو ذہن نشین کرانی چاہیے، دوست احباب کو بتلانی چاہیے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، اور آخرت کی زندگی کا مدار دنیا کی زندگی کے اچھے برے اعمال پر ہے۔ اور یہ بات کہ جی نیچر تو نیچر کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا تو یہ نیچریت نہیں چلے گی، اور یہ آواگمن سب بکواس ہے، من گھڑت باتیں ہیں، بے دلیل باتیں ہیں، اس میں کوئی دم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر برے عقیدے سے اور غلط عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اور ضرور پہنچیں گے، اور بچے گا کوئی نہیں، مالدار ہو، عہدیدار ہو، طاقتور ہو، پہلوان ہو، بچ کے نہیں جا پائے گا، پہنچے گا ضرور اللہ کے دربار میں۔ تو وہاں ہمیں کیا حساب دینا پڑے گا؟ قربان چاہیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو دنیا ہی میں بتا دیا کہ بھئی 5 سوال ہوں گے، ان کا جواب تیار کر کے جانا۔ آپ لوگ امتحان سے گزرے ہوں گے، جب بورڈ کا امتحان ہونے والا ہوتا ہے تو بچے تلاش میں رہتے ہیں کوئی پرچہ لیک ہو جائے، کوئی سوال ٹکرا جائے، تاکہ کاپی لکھنے میں آسانی ہو۔ تیاری ہوتی ہے نہیں، اور سب سے بڑا امتحان جو ہونے والا ہے وہ میدان حشر میں ہونے والا ہے۔ انٹرنیشنل بین الاقوامی امتحان ہونے والا ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو وہاں جو سوال پیش ہوگا اس کی تلاش تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پرچہ
بتا دیا امت کو کہ لوگ یہ 5 سوال ہیں پکے اور لازمی یہ سوال ہوں گے. اب تیاری تم کرو ان سوالوں کے جواب کی. چنانچہ اس حدیث میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزول قدم ابن آدم يوم القیامت حتى يسأل عن 50. کسی آدمی کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک کہ 5 باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائے. کوئی ہلے گا نہیں اپنی جگہ. بھر دو فارم 5 کا. نمبر 1 عن عمره فيما افناه. تمہیں جو ہم نے عمر دی تھی 50 سال 60 سال 70 سال کہاں لگائی بتاؤ. جواب دو اس کا. خوب سانس لیتے رہے, کھاتے پیتے رہے, موج مستی کرتے رہے. بتاؤ تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزے رکھے کہ نہیں رکھے, زکات دی کہ نہیں دی, حج فرض تھا کیا کہ نہیں کیا, گناہ سے بچنا تھا بچے کہ نہیں بچے. جواب. پہلا سوال یہ ہو. اور وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا کہ جی کہتے میں تو بڑا صوفی بن کے آیا, میں نے تو ایسا کیا, میں نے ویسا کیا. کیونکہ سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں تیار, سارا ریکارڈ تیار. آج کوئی سفر کرتا ہے تو ایئرپورٹ پر امیگریشن ہوتا ہے, اور امیگریشن میں کہیں تو فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے, کہیں فوٹو لیا جاتا ہے. فوٹو لیتے ہی اس کے کمپیوٹر میں اس آدمی کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے. کہاں کا رہنے والا ہے, کیا تاریخ پیدائش ہے, اس کے خلاف کوئی مقدمہ تو نہیں ہے, اس نے کوئی جرم تو نہیں کر رکھا ہے. ساری تفصیلات. وہاں سے پار نہیں ہو سکتا آدمی جب تک کہ کلیئرنس نہ مل جائے. تو جب انسان ایسے حالات ایجاد کر سکتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں سارا ڈاٹا آ جائے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وہاں تو چہرہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا اس نے عمر کیسی گزاری, سیکنڈ میں پتہ چل جائے. جھوٹ نہیں چل سکتا. تو پہلا سوال تو یہ ہے, اب بھرنے کا زمانہ دنیا کا ہے, اس میں بھرو, نیکیاں بھرو, برائیوں سے بچاؤ, اعمال نامہ چمکتا ہوا رکھو تو جواب صحیح ملے گا, ٹک لگ جائے گی. چلو بھائی آگے بڑھو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. جواب دو تمہاری جوانی کہاں خرچ ہوئی. یہ جوانی ترنگ کا زمانہ ہے, امنگوں کا زمانہ ہے, خواہشات کا زمانہ ہے, لذات کا زمانہ ہے, شیطنت کا زمانہ ہے, شیطان کے حاوی ہونے کا زمانہ ہے. اس جوانی کو جو بچا کر کے لے جائے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا, اور اس جوانی کو جو دنیا میں برباد کر دے گا وہاں پکڑا جائے گا. یہ جوانی کا زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے. اس میں آدمی بگڑ جائے تو جہنم کا مستحق بن جاتا ہے, اور اس میں آدمی سنور جائے تو جنت کے اعلیٰ درجے کا مستحق بن جاتا ہے.
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، سبحان اللہ، اس جوان پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا، یہ ہے میرا بندہ جس نے جوانی کو قابو میں رکھا ہے، اس کو VIP لاؤنج میں جگہ ملے گی، اعزاز اور اکرام اس کا کیا جائے گا، عزت اور تکریم ہوگی۔ تو یہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بڑی پیاری ہے۔ تو سوال ہونے والا ہے ہماری جوانی کے بارے میں، کہاں لگے؟ آج تو آدمی اپنی من موجی میں زندگی گزار لیتا ہے، کل جب سوال ہوگا تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا اگر دنیا میں اس پر کنٹرول نہیں رکھا ہے۔ یہ 2 سوال ہوئے، تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا ہے، حلال سے کہ حرام سے، سود سے یا رشوت سے، جوئے سے یا سٹے سے، امانت اور دیانت کے ساتھ یا دھوکے اور فریب کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں تو سارا ریکارڈ تیار ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ مال جو ہمارے پاس ہے، ہمارے بینک میں ہے، ہماری جیب میں ہے، یہ دراصل اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ذریعہ کوئی بھی بنے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حلال سے کماؤ گے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، حرام سے کمایا جائے گا تو بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، بربادی ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ تو سوال ہوگا کہاں سے کمایا ہے، نہیں اکتسبا۔ اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقا، یہ مال کہاں خرچ کیا، اطاعت کی جگہوں پہ لگایا یا حرام اور گناہ کی جگہوں پہ لگایا، یہ سوال ہوگا۔ اگر ہم نے زندگی میں اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا تو پھنس جائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ اور آخری سوال ہوگا جو بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو تمہیں شریعت کا مسئلہ معلوم ہو گیا اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا، یہ سوال ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ یہ جائز ہے، تم جانتے ہو یہ ناجائز ہے، اس پر تم نے کہاں تک اس کی موافقت کی، برائی سے بچے، نیکیوں کو اختیار کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دنیا میں بتا دیے، ہم پر رحم فرماتے ہوئے، تاکہ ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ لہذا اس ماہ مبارک میں ہم عزم کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو نیکیوں سے بھر دیں گے، غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڑے سا بڑا پاپی گنہگار مایوس نہ ہو، آدھا قطرہ ندامت کا بہا دے اللہ کے دربار میں، کتنے بڑے بڑے ذخیرے گناہوں کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ندامت بہت پسند ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع سے آدمی فائدہ اٹھائے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اپنی زندگی
مکمل شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ